أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساجد جی آپ کے لیے مائک ریڈی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تو نہیں پوچھتی کیسے ہیں آپ، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کیسے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ زیادہ خوش ہیں کہ میں زیادہ خوش ہوں. آج کس کو خوش ہونا چاہیے، آپ کو یا آپ کے ٹیچرز کو یا مجھے؟ دونوں کو. آپ ایک اور اینگل سے خوش ہیں، آپ کے ساتھی جو آپ کی ہیلپ کرے وہ اور اینگل سے خوش ہیں، اور میں کسی اور ہی چیز پہ خوش ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سٹیپ سے اٹھا کر دوسرے پہ ڈالا، دوسرے سے تیسرے پہ، اور پھر اس کے بعد آگے منزل قریب سے قریب تر ہوتی جائے گی. اپنی ذات کی اصلاح سے معاملہ شروع ہوا تھا، اور اب آپ دوسروں کی اصلاح کی طرف مائل بقدم ہیں. اللہ آپ میں سے کسی کو راستے میں نہ روکے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو باضابطہ طریقے سے آپ کا بیٹھ کر سیکھنا اور سننا اور یہ سب کچھ اپنے اندر جذب کرنا، یہ اصل میں آپ کو کارآمد انسان بناتا ہے. آپ نے 2 لفظ اپنی زندگی میں سنے ہوں گے، لکھ کے دیکھ لیجئے: استقامت، اور اس کے برسز لکھیے ضد. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ اب اپنے نوٹس میں لکھیے، اسکرین پہ مت لکھے. استقامت ورسز ضد، فرق کس بات کا ہے؟ وہ ضد جس کا اینڈ اچھا نکلے وہ استقامت ہے، اور وہ استقامت جس کا انجام برا ہو اس کو ضد کہتے ہیں. تو اصل چیز انجام ہے. اینڈ ویل گڈ ویل. ہم زندگی میں آج تک جو کچھ کر چکے، ابھی آپ نے ٹائم مینجمنٹ میں بھی سنا، اور میں نے بھی آپ کے ساتھ کچھ سنا، اور میرا پھر دل کیا کہ میں بھی آپ کی طرح اس کورس کو رجسٹر کر لوں، کیونکہ ہم سب کو ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے. ٹائم ویسٹنگ از لائف ویسٹنگ. ٹائم از لائف، لائف از ٹائم. ٹائم از ناٹ منی، کیونکہ منی کو آپ روک سکتے ہیں، ٹائم کو آپ روک نہیں سکتے. بہت کچھ سننے والے ہیں آپ اس سیریز میں. کم از کم آپ کو اپنی ذات اور اپنے وقت سے تو پیار ہو ہی جائے گا اس کو سن کر. آج میں آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کرنے والی ہوں وہ کیا ہے؟ کامیابی کے مختلف درجے. ہم ہر ایک مرحلے پہ کامیاب ہو کر سوچنے لگ جاتے ہیں کہ واٹ نیکسٹ. بچپن سے اگر اپنے ذہن کو مائنڈ پہ لے کے چلیے، بیک آف دی لائف چلیے، مائنڈ کو بیک ٹریک کریں، تو آپ جب کبھی باشعوری طور پر چلیے، ہم اپنا سب سے پہلا کامیابی کا سفر لیتے ہیں پرائمری. ہمارے ہاں سب سے پہلا جو ٹائٹل اور خطاب ہوتا تھا نا، وہ پرائمری پاس، پھر مڈل پاس، پھر میٹرک پاس. تو پہلا گول ہمیں اسکول میں جانے کے بعد جو نظر آتا تھا اپنے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں ہائی اچیورز، وہ کیا تھا جی؟ پرائمری کر جائیں گے تو بس پھر اس اسکول سے نکلیں گے تو دوسرے میں، پھر مڈل، پھر میٹرک، پھر اس کے بعد آج تک کامیابیاں پوری ہی نہیں ہوئی. زندگی میں بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام کو بہت بڑی بڑی کامیابی سمجھتا ہے،
اور وہ سوچتا ہے کہ بس اس کے بعد ہم کامیاب ہو گئے، اور کیا چاہیے، واٹ نیکسٹ. یہ تمہارے ایک اسکول کا سیٹ اپ ہوتا ہے نا. ایک اور کامیابیوں کی سیڑھی سے ہم گزرے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ پہلے بچپن، پھر جوانی کا آغاز، ٹین ایج، پہلے میٹرک کر کے کالج، پھر اس کے بعد رشتہ ڈھونڈا گیا، کامیاب ہو گئے پیرنٹس، پھر شادی کے لوازمات، پھر شادی بھی ہو گئی، ایک اور سٹیج ہو گئی. کیا کوئی مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد؟ اب ایک آگے ایک نظر لگ جاتی ہے. پہلے دور میں کہتے تھے کوئی خوشخبری ہے، کھل کے منہ کھول کے نہیں لوگ پوچھتے تھے نا، ہمیشہ کنایتاً ایسی چیزیں ڈسکس کی جاتی تھی. تو میرے جیسا کہہ دے جی بڑی خوشخبری ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا سوچ لیں. لیکن آپ کی زندگی میں تو ہر صورت ایک خوشخبری ہے، اور ہر کور سے خوشخبری ہے. خیر، پھر واقعی بچے آ گئے، آپ کامیابی کی ایک اور سیڑھی پہ چڑھ گئے نا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک اور کامیابی، اب بچے اسکول گوئنگ ہو جائیں، اب بچے اسکول جانے لگ گئے. بچہ اسکول جائے گا تو بس ماں تو کہتی ہے میں تو فارغ ہو جاؤں گی. وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پہلے فارغ زیادہ تھے، اب کم ہے. ہوتے ہوتے پھر آپ کو اپنے بچوں کا وہی لائف سپیم کامیابی لگتا ہے جو آج سے 10-15 سال پہلے اپنا تھا. کہ اب بچوں کے لیے بھی وہی غم اور ہم جو اپنے تھے. اور اس کے بعد پھر بچوں کے بچے اور بچے. ہم دنیا میں مختلف مراحل سے گزر کر جب کامیاب ہوتے ہیں، اور جب ایک شخص کو ماسٹرز کرنے کے بعد بھی جاب نہیں ملتی، یا ڈاکٹر بننے کے بعد بھی وہ کامیاب اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کیونکہ پریکٹس نہیں چل رہی یا جاب نہیں ملی، تو وہ ساری پچھلے 15-20 سال کی محنت اکارت دکھتی ہے. بلکہ لائبلٹی بنتی ہے کہ بھئی 4 لاکھ لگا تھا تو ڈاکٹر بنے تھے، اب یہ کیسے پے بیک ہوگا. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماسٹر کرنے والا کامیاب ہو گیا اور یا ڈاکٹر بن کے کامیاب ہو گئے آپ. بالکل اسی طرح زندگی میں ہر کامیابی آپ کی پچھلی کسی کوشش سے جڑی ہوتی ہے. بینگ اے مسلم، اللہ نے آپ کو مجھے جو کام دیا ہے اس کا خلاصہ بھی آپ نے بالکل اینڈ پہ تلاوت سنی بھی ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. آپ اپنے ارد گرد انسانوں کو دیکھتے ہیں، یہ اب میرا لاسٹ پوائنٹ ہے جس کے اوپر آگے بات کو آپ کے لے کے چلتی ہوں. اصل کامیابی کیا ہے؟ اور میں آپ کے ذہن کو پڑھتے ہوئے ایک سوال لکھ سکتی ہوں جو آپ کا تو نہیں ہے، تبھی تو آپ رجسٹر کر چکی ہیں، لیکن آپ کے ارد گرد بہت ساری ایسی سسٹر جو قرآن پاک تفسیر سے پڑھ چکی ہیں، چلیے نور القرآن کے پلیٹ فارم پہ سبیل الجنہ کر چکی، جنہوں نے ریسنٹلی سبیل الجنہ 19 پورا کیا، 20 میں ہیں، 21 پہ، 22 پہ اب آئیں گے انشاءاللہ. وہ کہتے جب اتنا جو پڑھ لیا تب مزید کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ گھر والے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو امید دلائی تھی کہ 30واں پارہ ختم تو بس پھر آزاد. تو یہ آپ کون سی کمٹمنٹس کی باتیں کری؟ اچھا اس میں بھی بکس ہیں، اچھا اس میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ لائبلٹیز ہیں. نہیں بھائی نہیں، بیٹھ جاؤ آرام سے. تو میں اس چیز کو سامنے رکھوں نا تو مجھے ایک دادی کی بات یاد آ جاتی ہے جس کی پوتی ڈاکٹر بن رہی تھی نا. تو ظاہر FSC سے شروع ہو جاتا ہے ہمارے ہاں رولا کہ جی ڈاکٹر بن رہا ہے بچہ یا بچی. ماں دادی نے صبر کیا، بنا نہیں ابھی، کہا نہیں ابھی نہیں بنی یا بنا. پھر میڈیکل کالج آ گیا، 1 سال پھر 2 سال. تو وہ دادی کہتی تھی تو کدو ڈاکٹر بننا ہے، کتنے سال ہو گئے تینوں پڑھ دیا، یعنی تم کب ڈاکٹر بنو گی، بس کرو اب بڑا ہو گیا، اب اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہے نا. تو اس دادی کو نہیں پتا کہ اگر پہلے کیا 4تھے سال میں بھی چھوڑ دے گا کوئی ڈاکٹر بنتا ہوا تو اس کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے گا کل. ہاں اس کو یہ تو پہلے ہی پتا تھا ڈسپرین ایسپرین سر درد کا علاج کرتی، وہ تو ہمارے ماشاءاللہ کچھ نہ پڑے ہوئے لوگوں کو بھی پتا ہے جو ہر وقت دوائیاں کھاتے ہیں، وہ بھی آپ کو ہر وقت گولی آفر کرتے ہیں، ہن اب یہ کھا لو اور اب پیناڈول کھا لو اور یہ کھا لو نا. لیکن اگر اس نے کل کہیں کلینک کھولنا ہے، کسی جگہ جاب ڈھونڈنی ہے تو اس کو سرٹیفیکیشن چاہیے. یہ ہے سرٹیفیکیشن کی امپورٹنس.
کوئی ضروری نہیں کہ ہاؤس جاب کے انٹرنشپ کر کے بھی کوئی بڑا اچھا سمجھدار ڈاکٹر بن جائے، یا کوئی ایسا جس نے یہ نہیں کیا اور اس کو وہ باتیں پہلے سے ہی نہ پتا ہوں جو اس سارے پروسیس سے گزر کے ہے. لیکن اس دنیا میں سرٹیفیکیشن کی ضرورت ہے. پاسپورٹ ہاتھ میں نہ ہو تو سفر نہیں کرنے دیں گے آپ کو. ویزا نہ ہو تو کسی ملک کی انٹری نہیں ملے گی. پچھلے 2 سال میں ہم نے دیکھ لیا کہ کرونا کا ایک بنائن سا ٹیسٹ جس میں آپ کو 200% یقین ہوتا ہے کہ مجھے کرونا نہیں، لیکن ان کو آپ کے کرونا کی نیگیٹو رپورٹ چاہیے تھی. تو یہ کورس نور علی نور، آپ کا سرٹیفائیڈ کورس، آپ کو کل اس قابل کرتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کی اپنی ذات میں کانفیڈنس آتا ہے. ابھی آپ نے انٹرو سنا ہے اور آپ روز سنتے ہی جائیں گے انشاءاللہ کہ کمیوں کو دور کرنے کا کورس، کمپیٹنسی حاصل کرنی ہے. آج بہت سارے لوگ جو دین کی باضابطہ خدمت کر رہے ہیں اور دل چاہتا ہے پڑھنے کے بعد کرنے کو. ہم نے تو ایسے اسٹوڈنٹس بھی دیکھے 5 پاروں کے بعد کہتے ہیں میں نے اب گھر میں پڑھانا شروع کر دی ہے. اور میں نے ایسے اللہ رحم کرے آرگنائزرز بھی دیکھے، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو 4 تھوڑا سا پڑھاتی ہوں، پھر میں نے کہتی جاؤ تم بھی جا کے آگے پڑھاؤ کیونکہ بلغوا انی ولو آیا. اور وہ جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی میں جانتی ہوں، اللہ کی پناہ. وہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے سیدھی لائن پہ تو جانا ہے، لیکن ذرا ادھر سے ادھر جانا ہے تو ان کو یہ تک نہیں پتا کہ دین میں اس کی جگہ کیا اور اہمیت کیا. تو وہ جو نیم سا دین ہے نا وہ دنیا میں عام ہو گیا. یہ اتنا بڑا آنر ہے اللہ نے آپ کو مجھے جو اللہ کے نبی کی امت کا ایک فرد ہونے کے ناطے کام دیا. ہر ایک اپنے اپنے لیول پہ کرے گا، ماں بھی کرے گی بچوں کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ اور سو آن. لیکن آپ اس وقت ایک باضابطہ ٹیچر ٹریننگ کورس میں انٹر ہو چکی ہیں. دنیا میں آپ کی کامیابیاں کسی کنارے پہ پہنچے بغیر آپ کو کامیاب نہیں کراتی. مثال ابھی آپ کو میڈیکل کی دی ہے. آپ 200 کلومیٹر دور جانے والی ہیں کسی جگہ، 180 کلومیٹر بھی چلی جائیں تب بھی آپ کامیاب نہیں جب تک اگلے 20 کلومیٹر گزار کر تھکے ماندے آپ اپنے اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچ نہیں جاتے. تو اللہ نے ہمیں قرآن میں سورہ فاتر کے اندر ایک پیغام دیا تھا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں. یعنی علم خشیت کا دروازہ ہے. علم کتابوں کے بوجھ کے ساتھ خشیت کو بھی لاتا ہے. دنیا میں آپ میں نماز روزہ عبادات صحیح کر پائے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو کہ خسارے میں رہے. کون لوگ ہوں گے وہ؟ آپ سب اس آیت کو جانتے ہیں بڑی اچھی طرح سے. اب جب دنیا میں آپ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کرتے ہیں نا تو یہ فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے. خود بچ گئے، عقیدہ بھی ٹھیک ہو گیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ عمل صالح کی صورت میں یہ بھی درست ہونے شروع ہو گئے الحمدللہ. لیکن جو وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر ہے نا، یہ ہے وہ مرحلہ جہاں سے آپ دوسروں کے نفع کا بنتے ہیں، دوسروں کے کام کے بنتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں آپ ایک کارآمد انسان بنتے ہیں. اس کے لیے آپ کو باقاعدہ پلانڈ، سرٹیفائڈ اور انڈر کنٹرول آبزرویشن سے گزرنا پڑتا ہے. یہ جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی کوششیں اور تواصی بالحق و تواصی بالصبر ہے نا، کل یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا. کب کیسے لے جائے گا؟ جب کامیابی کے سارے مراحل طے کریں گے. تو آئیے ذرا آپ کو قیامت کے دن کے ناطے سے 3 مختلف مراحل کامیابی کے بتا جاؤں، شاید آپ کے میرے کام آ جائیں. سب سے پہلی کامیابی جس کو قرآن نے مینشن کیا وہ ہے فوز المبین. لکھنا چاہیں تو لکھ لیجیے، سورۃ الانفال آیت نمبر 15 سے 16 میں یہ مضمون ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ڈرتا ہوں اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اس بڑے دن کے عذاب سے. میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جو بچا لیا گیا اس دن اس عذاب سے
بس اس پہ رحم ہو گیا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی ہے کامیابی مبین یعنی واضح کھلی ہوئی. یہاں آپ لفظ لکھ لیجئے الفوز المبین. پھر میں آپ کو اگلے پہ لے چلتی ہوں اور پھر اینڈ پہ تینوں کا تقابل کر دوں گی. دوسرا مقام ہے سورۃ بروج آیت 11. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہی ہے بڑی کامیابی. ادھر سے لفظ لکھ لیجئے الفوز الکبیر. آگے چلتے ہیں آخری سٹیپ کامیابی کا. سورۃ توبہ آیت 72 توبہ. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات مومناتی جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز المبین. وعدہ کیا ہے اللہ نے ایمان والے مردوں اور عورتوں سے ان جنتوں کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے اس میں، پاکیزہ گھر ہیں جنت عدن میں، اور اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی ہے، اور یہی ہے الفوز العظیم. کیا سمجھ آیا آپ کو؟ کامیابیوں کے 3 مراحل ہیں. پہلا مجموعہ جو میں نے دیکھا، اس میں کون سی کامیابی تھی بتائیے؟ فوز المبین. یہ ہے جی قیامت کے دن کا فرسٹ سکسیسفل ایگزام، اور وہ کہ بندہ جہنم سے بچا لیا جائے. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ. قیامت کے دن بہت سارے لوگ یہ خواہش کر رہے ہوں گے کہ ہمیں جہنم سے نجات مل جائے. مقام اعراف پہ کھڑے لوگ سوچ لیجئے جو آپ پڑھ کے آئے ہیں، یا کوئی وہ جن کو جہنم کی ڈبکیاں دی جائیں گی کہ ایک دفعہ اللہ ہمیں اس سے نکال دے. جب وہاں سے نکال دیا گیا تو اب کیا دل کرے گا کہ جنت میں داخلہ مل جائے. تو وہ ہے الفوز الکبیر. سورۃ بروج 11 کیا کہا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر. وہ کہتے ہیں نا سانس میں سانس آئی، جہنم سے نکال کر اللہ نے جنت دے دی، تو یہ ہے الفوز الکبیر. کیا یہی ہے الٹیمیٹ سکسیس؟ نہیں. وہاں جا کر دل کرے گا کہ جس کے گھر آئے اس سے ملاقات ہو، وہ ہم سے خوش ہو، وہ ہمیں کہے کہ تمہارے آنے کی بڑی خوشی ہوئی، تمہیں یہاں دیکھ کر بڑا اچھا لگا. تو پھر الفوز العظیم میں ڈھلے گی یہ کامیابی. کیسے؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. یہاں تک تو پیچھے بھی تھا. جنت میں جو ایک دفعہ آ گیا نا تو وہ ہمیشگی ہے ادھر. لیکن یہاں تذکرہ کیا ہے؟ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. جنت عدن کے پاکیزہ گھر، گندے گھر نہیں، نافرمانی والے گھر نہیں. لینے میں، دینے میں، رہنے میں وہاں نافرمانیاں نہیں ہوں گی. اور سب سے بڑی بات وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی ہے. تو جس دن یہ ٹائٹل ملے گا اس دن کامیاب ہوں گے. اب آپ سے کوئی پوچھے پہلی چاہیے کہ دوسری چاہیے کہ تیسری چاہیے، تو آپ کہیں گے پہلی چاہیے، بھئی اتنی ہی محنت بہت ہے. ٹھیک ہے، اگلی 2 کی گارنٹی نہیں. بچ تو گئے عذاب سے لیکن جنت نہیں ملی. کوئی کہتا نہیں دوسری ہی دے دو، اتنے ہی پیسے ہیں میرے پاس، اتنی ہی اعمال ہیں، اتنی پونجی ہیں، میں اتنا ہی کروں گی. مجھے لگتا ہے کہ سبیل الجنہ کر کے آپ نے کہا کہ چلو جی شکر ہے جہنم سے بچ تو گئے نا، ہمیں اندازہ تو ہو گیا نا کیا اچھا ہے کیا برا ہے، حلال حرام کیا، شکر ہے بچ جائیں گے جہنم سے. کچھ نہیں کہا، نہیں نور اللہ نور میں آؤ، ہمیں جہنم سے بچ کے آپ جنت میں بھی جانا ہے.
اب اس میں بھی آگے ماشاءاللہ۔ اب جب اس میں آپ مزید سیکھیں گے، آپ کے قرآن کے دور ہوتے رہیں گے۔ لوگ تو ایک دورہ قرآن کرتے ہیں، آپ تو کئی دورے کریں گے، کہیں ترجمے کا دورہ، کہیں تفسیر کا، اور کہیں تجوید کا، اور کہیں باقی چیزوں کا۔ پھر قرآن آپ کو اپنا لگے گا، پھر قرآن آپ کو اپنا وہ ہوم ٹاؤن لگے گا کہ جس کی گلی کوچے کو آپ جانتی ہیں، جس کے آپ کو ہر کھڈے کا پتہ ہے، اور جس کی ہر درخت کو آپ جانتی ہیں۔ ایسے تھوڑی دوستیاں ہوتی ہیں قرآن سے، ایسے تھوڑی قرآن کی آیتیں یاد ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے، پھر یہ آپ کی ہمجولی بنے گا، پھر یہ آپ کو دکھ سکھ میں آپ آیتیں سنائے گا۔ غم نہ کرو، یوسف پہ بھی آئی تھی اور موسیٰ پہ بھی گزرا تھا یہ وقت۔ یہ پھر آپ کو خوشیوں کے وقت پہ ڈھارس دیتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یہ استقامت کے درجے پہ جاتا ہی ہوا ہے جو قرآن سے تعلق جوڑتا ہے، اور پھر کچھ اس کے بعد بڑھتے بڑھتے اللہ کی رضا تک پہنچنے کے لیے اس سے اگلے کورسز بھی جو آفر ہوں گے کبھی زندگی میں، اس کو بھی لیں گے، اور اسی طرح تعلیم اور تعلم کے سلسلے میں خود کو کھپا دیں گے۔ پھر آپ کی میری وجہ سے اندھیرے معاشرے کے دور ہوں کہ نہ ہوں، لیکن یہ بتا کہ ہماری قبر ٹھنڈی ہو جائے گی اور روشن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دنیا کو بھی روشن کرے۔ آپ ڈارکنیس سے لائٹ پہ آئیے، اندھیروں سے جھالوں میں۔ کل کا دن میری زندگی کا ڈارکیسٹ ڈے تھا، کیونکہ میں نے سو کے گزارا، اور چونکہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو مجھے جگاتی، اور میں چیک کر رہی تھی کہ بھلا وہ لوگ جو بہت سوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ یقین کریں صرف اینڈ آف دا ڈے ریگریٹ ہے کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ وہ بھی اصل میں ایک تھیراپی تھی جو میں کر رہی تھی اپنی، اور میں ایزیوم کر رہی تھی کہ لوگ جب کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو کیا کرتے ہیں۔ تو یقین کریں اینڈ پہ مجھے لگا اگر میری زندگی میں ایسا ایک سے زیادہ دن ہوا نا تو میں ڈپریشن میں چلی جاؤں گی۔ تو جزاک اللہ خیر، آپ سب نے مجھے صبح اٹھا دیا۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تازہ جی، جزاک اللہ خیر آپ کے آنے کا۔ الحمدللہ ہمارے لیے خوشی کا دن اور نور کا پہلا دن تھا، اور آپ کے آنے سے ہم نے بہت سارے حکمت کے موتی سمیٹے۔ ہم نے یہ سیکھا کہ جو استقامت ہے اس کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اور اصل کامیابی کیا ہے؟ فوز المبین، فوز الکبیر اور فوز العظیم۔ اس پر ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کام کرنا ہے، اور اپنے گول جو ہیں اس کو سیٹ کرنا ہے ہم سب نے مل کر انشاءاللہ۔ الحمدللہ نور علی نور ذات میں کانفیڈنس لانے کا کورس ہے، کمپیٹنسی کا کورس ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کا کورس ہے، اور اگر آسان الفاظ میں کہہ لیں تو یہ قرآن کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنانے کا کورس ہے۔ انشاءاللہ کریں گے ہم سب اسٹوڈنٹس ارادہ کرتے ہیں، اپنی نیتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہت بھرپور سیشنز لیے ہم نے وقت کی اہمیت کو دیکھا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ تھوڑا سا ہوم ورک اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ ہمیں ایکٹیویٹیز بنانی ہے، ہم نے ٹائم مینجمنٹ